السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، 10 ملین کویسچن جو ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ یو بی آئی کے پینشنرز پوچھتے ہیں، اور وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پینشن کیوں نہیں بڑھ رہی یا پینشن کب بڑھے گی۔ اور وہ شکیل احمد بگنیجو کے بارے میں بھی اپنا ایک، اب یہ کہہ لیں کہ منفی کچھ فکرات بھی بولتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو وجہ کیا ہے۔ اس پہ میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے اور ریسرچ بھی شامل ہے، اور میں آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً آخر میں میرے موقف کی تائید کریں۔ ناظرین، بیسکلی شکیل احمد بگنیجو جو ہے وہ ایک شریف آدمی ہے، ایک غیر متنازع شخصیت ہے، اور ہمیں اپنے ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ جو ان کی بطور چیئرمین تعیناتی ہوئی ہے، اس میں ان کی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اور وہ نسبتاً زیادہ بہتر پوزیشن پر کام کر رہے تھے، کیونکہ ای او بی آئی میں لگاتار کرپشن نے اس کو دیوالیہ پن کی حد تک کمزور کر دیا گیا۔ اپنی پوسٹنگ کے بعد انہوں نے اگرچہ صنعت کاروں سے بھی ملاقاتیں کی، لیکن یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ ای او بی آئی پینشنرز کی باقاعدہ طور پر جو ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن، اسے بھی انہوں نے شرف ملاقات بخشا، اور ان انڈسٹریز سے پہلے انہوں نے ان سے ملاقات کی۔ جب انہوں نے صنعت کاروں سے ملاقات کی تو کچھ جو میرے پاس پیغام آئے وہ یہ آئے کہ یہ تو بس امیر لوگوں کی سنتا ہے، غریبوں کی نہیں سنتا۔ حالانکہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ بھی جو ان کی ملاقات تھی وہ بھی آپ پینشنرز کے لیے مالی وسائل پیدا کرنے کے حوالے سے تھی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اور مگنیجو صاحب جو ہے، ان کا پینشن بڑھوتری نہ کرنے کے معاملے میں ان کی بدنیتی نہیں بلکہ مجبوری کی دیوار جو ہے وہ ان کے اور پینشنرز کے مسائل کے درمیان کھڑی کر دی گئی ہے، اور یہ کھڑی اب آج نہیں ہوئی، ماضی بعید کا معاملہ ہے۔ اس میں کوئی گوندل صاحب جو کسی فیڈرل منسٹر کے بھائی تھے، انہوں نے بھی جی بھر کے لوٹا کسوٹا، اور دوسرے لوگوں نے بھی، جس کی وجہ سے یہ مالی طور پر اب کمزور ہو گئی ہے۔ اور میں آپ کو اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ ناظرین، طوالت کے خوف سے میں آپ کے پاس ای بی آئی کا جو 76 کا ایکٹ ہے اسے مکمل تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو شروع سے میرا سٹانس رہا ہے، یقیناً آپ نے ویڈیوز جو میری ریگولر ملاحظہ فرماتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہوگا کہ ہماری جو ہے میرا سٹانس ہمیشہ سے رہا ہے، اپنے ذرائع سے باخبر ہونے کی وجہ سے، کہ اکثریت جو ہے وہ کنٹریبیوشن نہیں دیتی، اکثر ادارے کنٹریبیوشن نہیں دیتے، اور جو کنٹریبیوشن لینے والے ہیں یعنی ای او بی آئی کے اہلکار آفیسرز، وہ مکہ کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ناظرین، میں ایک پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، آج پھر بتاتا ہوں کہ ایک معروف بیکرز، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، پنجاب کے ایک معروف بیکر جو ہیں، جن کا ماشاءاللہ بڑا اچھا کاروبار ہے، اور وہ ایک کار خیر یہ کرتے ہیں کہ جب ان کا مال جو ہے، تازہ مال جب ایک دن کی رات کو اگر بچ جاتا ہے، بکتا نہیں ہے، تو وہ تازہ مال وہ ہاسپٹلز میں پہنچاتے ہیں، یتیم خانوں میں پہنچاتے ہیں۔ یقیناً یہ بات بہت زیادہ اس کی نیکی والی بات ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام جو پینشنرز ہیں، ملازمین ہیں، مزدور ہیں، جو 8 گھنٹے ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی سیلری یہ انڈر ہینڈ دیتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر نہ دیا جائے، اور اس طرح کروڑوں روپے جو ہے وہ اپنے
دو طریقے سے بچاتے ہیں. ایک تو انہیں کنٹریبیوشن جو ہے EOBI کی نہیں دینی پڑتی، ریکارڈ میں نہیں یہ لاتے ملازمین کی صحیح تعداد. اور دوسرے یہ کہ جو منیمم ویج کا جو اصول ہے وہ حکومت کی ناک کے پیچھے بیٹھ کر اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس قانون میں گنجائش تو اب بھی ہے، ایکسکیوز می، اگرچہ اس پر عمل درآمد کبھی نہیں ہوا. قانون موجود ہے کہ اگر اس قانون میں یہ آفینس کے حوالے سے سیکشن 37 ہے، اپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ایکٹ 1976 کا، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مطلب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، آفینسز بہت ہیں، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر امپلائر جو ہے وہ کنٹریبیوشن کے حوالے سے غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے، غلط ریٹرن دیتا ہے، یا سرے سے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا تو حکومت کے کہنے کے باوجود، تو اس کے لیے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اپنائے ہوئے ہے. لیکن اس کمزور قانون کی وجہ سے اول تو مکہ کی پالیسی کے تحت صنعت کار تک پہنچنا ضروری بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر حکومت وقت کے جو وزراء ہیں اور زیادہ اعلیٰ کلیدی عہدوں پہ فائز بیوروکریٹس ہیں، ان کی دوستی اس صنعت کار کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں قانون میں جو سزا رکھی گئی ہے وہ 2 سال ہے محض، اور مذاق والا فائن ہے. اس میں 2 سال قید یا 1000 روپیہ جرمانہ یا دونوں. ناظرین، یہ 2 سال کی جو قید ہے یہ قابل ضمانت جرم ہے، جس میں کبھی بھی کسی صنعت کار کو وہاں قید ہونے کی جو ہے وہ نوبت ہی نہیں آتی. پری اریسٹ بیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بیل کنفرم ہو جاتی ہے اور معاملہ ہو جاتا ہے ٹھپ. حکومت کو میں پہلے بھی یاد دہانی کرواتا آیا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب، ریاست مدینہ کی بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہر طبقے کو خوش رکھنا، خوش کیا رکھنا، مالی طور پر اس قدر مستحکم رکھنا کہ وہ 2 وقت کی روٹی بآسانی کھا سکے، یہ بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ EOBI کے حوالے سے بہت سے سوال کرتے ہیں. اب ہم سلسلہ وار آپ کو اس قانون کے میں جو چیزیں ہیں انہیں بیان کریں گے، اور ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو آج تک کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کی. تو ناظرین، نان سبسکرائبر سے یہ کہوں گا کہ آپ اگر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن اختیار کر لیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. تھینکس فار واچنگ. طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.